بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ الناس، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ برب الناس، قل عرض کیجیے، کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی۔ اے حبیب عرض کیجئے، میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے رب کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی۔ معزز ناظرین، اس سے پہلی صورت میں ان نقصان دہ شر انگیز چیزوں سے پناہ طلب کی گئی تھی جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی ضروریات کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے جس کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی اس کا تعارف صرف رب الفلق یعنی کہ صبح کا پروردگار سے کرانے پر اکتفا کیا گیا۔ اب ایمان اور ایقان کو جو خطرات درپیش ہیں، ان کی روحانی دنیا پر جن یلغاروں یورشوں کا اندیشہ ہے، ان سے پناہ لینے کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے۔ متاع دین اور ایمان یقیناً جسم اور جسمانی نعمتوں سے کہیں اہم اور بیش قیمت ہیں، اس لیے جس ذات پاک کے دامن عاطفت میں پناہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا تفصیلی تعارف کرایا گیا تاکہ جو شخص اپنی ہمت اور ذہن کے مطابق اس کی عظمت کا اعتراف کر سکے اور حسب حیثیت اسی جذب شوق سے اس کی پناہ لے لے۔ معزز ناظرین، جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی ان تینوں صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اسی کی جناب میں فریاد کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے ملکوت السماوات والارض کے حقیقی فرمانروا، مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا، کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں، یا اللہ میرے میں ان کے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ حضرت حاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے، جانتی ہے ابراہیم، تیرے لخت جگر کو آج نہلا دہلا کر اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہوگے، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے، پھر وہ باپ جس کو پیرانہ سالی میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو، اس نے کہا خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ یہ سن کر حاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والے، الخناس بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں کہ حدیث نفس کو کہتے ہیں وسواس، دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والا، خناس پیچھے کھسک جانے والا، دبک جانے والا۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد طبع کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے، وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے، اگر وہ پھر بھی انسان تیوری چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے۔ یہ تسلسل جاری رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا یہ رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار غصہ ہو گیا ہوتا ہے اس کام کو نہیں کرتا، وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔
شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو، بڑے سے بڑے عقل مند انسان کو گرا کر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ اس کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو، کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں سے، یعنی جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں سے۔ اس کی وسوسہ اندازی بڑے ہی ماہرانہ عیارانہ انداز سے ہوتی ہے، چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر کے رکھ دیتا ہے۔ وسوسہ اندازی کا یہ دندہ جنوں اور انسانوں میں سے شریر نفوس دونوں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے اس کی متاع جان و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ الہی تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم بھی ناقص، فہم بھی نارسا، ہمت بھی پست، قوت مدافعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا ذوق، میرا شوق تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ٹمٹماتی ہوئی ایک شمع سب تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اپنی توفیق سے اپنی اس کتاب مقدس کی خدمت کی جو سعادت تو نے اس ذرائع ناچیز بندہ بکس کو ارزا فرمائی ہے اس کو قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔